والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک مواعظ حسنہ امت مسلمہ کے لیے ہم پڑھ رہے تھے. شیخ نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، جتنے مسلمان ہیں سب کو خطاب فرمایا. اسلام اس وقت رو رہا ہے، اسلام اس وقت آج سے 1000 سال پیچھے کی بات کر رہے ہیں. غور کیجئے گا. یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اے مسلمانوں، اسلام اس وقت ان فاسقوں، فاجروں، بدعتیوں، گمراہوں، جھوٹ کا لباس پہننے والے، ظالموں اور جھوٹے دعوے داروں سے اسلام سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پناہ مانگ رہا ہے. اے میری قوم، اسلام اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پناہ مانگ رہا ہے کہ مالک میں کن لوگوں کے ہاتھ آ گیا. 1000 سال پہلے کی معاشرتی برائیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کلام فرما رہے ہیں. اور ذرا آج آپ غور کریں، اس وقت تو رو رہا تھا، تو اب اسلام کیا کر رہا ہوگا؟ اصل میں ہم صرف اسی بات میں خوش رہتے ہیں جو ہمارے اپنے من کو اچھی لگتی ہے. ہمارا جو کردار اس وقت رہ گئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جملے بولنے نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم چاہیں اسلام ویسا ڈھل جائے. اور کس کس برائی کی طرف مبلغین اسلام آپ لوگوں کو متوجہ کریں؟ کون سی چیزیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ کوئی شعبہ مسلمانوں کو آپ بتا دیں اس وقت جس کے اندر اسلام کی مخالفت نہ کی جا رہی. ہم اپنی صبح سے لے کر شام تک صرف اپنے ہی کردار پہ ہم غور کر لیں، اپنے ہی کردار پہ، تو دیکھیں کہ ہم خود کتنا اسلام کی مخالفت پہ دن گزارتے ہیں اور اسلام کی مخالفت پہ رات بسر کرتے ہیں. دور تو بندہ تب جائے جب اپنے ہاں معاملہ ٹھیک ہو. ہماری اپنی حالت جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. پہلے اپنی ذات کو دیکھیں کہ میں صبح سے شام تک قرآن و حدیث کے مطابق، وہ کون سا کام ہے جو میرا قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور کتنے کام ہیں جو قرآن و حدیث کی مخالفت پہ میں روزانہ ہی کرتا ہوں. جب اپنے آپ سے آپ فارغ ہو جائیں تو آپ کیونکہ گھر کے سربراہ ہیں، پھر آپ اپنے گھر پہ غور کریں گے.
کہ میری بیوی ہے، میری بچیاں ہیں، میرے بچے ہیں، یہ میرے ماتحت ہیں، اللہ کریم نے مجھے ان سب کا سربراہ بنایا ہے، یہ آپ کی ریاست ہے، مسلم اور بخاری کے حوالے سے، اور آپ اس کے والی ریاست ہیں، اور قیامت کے دن یہ آپ کی چھوٹی سی ایک رعایا ہے، اور قیامت کے دن ہر حاکم سے اس کی رعایا کے متعلقہ اللہ کریم پوچھے گا۔ ہم فقط انہی باتوں میں خوش ہیں جو باتیں ہمارے دل کو اچھی لگی، بس۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا زمانہ ہم سے 1000 سال کم و بیش پہلے کا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس وقت معاملات بہت بہتر تھے بنسبت آج کے، کیونکہ عالم تھے نا، 2 نمبر پیر نہیں ہے، جعلی پیر نہیں ہے، لٹیرے اور اچکے پیر نہیں ہیں، واقعی اسلام کا درد رکھنے والے عالم دین تھے شیخ عبد القادر جیلانی، تبھی تو یہ رونا رو رہے ہیں، وگرنہ پیروں کی زبانی اور ایسا مبارک کلام تو یہ تو بہت اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، بعید از عقل و قیاس ہے، الا یہ کہ وہ خود رسول پاک کی شریعت کا پیکر ہو تو پھر دوسروں کو یہ بات کر سکتے۔ پھر آگے کیا کرتے اور فرمایا، لوگو یہ اسلام تم سے فریاد کر رہا ہے، یہ اسلام تم سے۔ میں نے کئی بار آپ لوگوں کو یہ کلمات عرض کیے ہیں کہ ہم پورے ملک کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ قیامت کے دن یعنی مجھ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا پاکستان کے اندر فلاں فلاں برائیاں تھی تو نے روکی کیوں نہیں تھی، یہ مجھ سے مراد ہے ایک عام فرد، یہاں مجھ سے مراد عالم دین نہیں ہے، اس حیثیت کو رہنے دیں۔ ایک عام فرد سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا اللہ کریم کہ پاکستان میں اتنی برائیاں ہوتی رہی، یعنی رہائشی اگر پاکستان کا ہے تو نے کیوں نہیں ان کو روکا۔ ہاں ایک عام مسلم سے یہ سوال ضرور ہوگا، تیری وساطت میں جہاں تک روکنا تھا تو نے اس کو کیوں نہیں روکا، یہ سوال لازمی ہوگا، اس کے بغیر قدم نہیں اٹھا پائیں گے۔ علماء سے یہ سوال ہوگا، جب تم یہ برائیاں دیکھ رہے تھے تم نے اس پر کلام کیوں نہیں کیا تھا، تمہارے ذمہ تھا، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ملکی پاور، حکومت کی پاور نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو علماء کے پاس زبان کی پاور موجود ہے۔ فرمایا تم قیامت اگر انہوں نے حق نہ کہا اس وجہ سے کہ کوئی محلے دار نہ ناراض ہو جائے، اس وجہ سے کہ کوئی مقتدی نہ ناراض ہو جائے، اس وجہ سے کہ کوئی فلاں نہ ناراض ہو جائے، تو تم ایسا کام ہی نہ کرتے کہ یہ خیال تمہیں آتا، نہ ان سے روٹیاں لے کے کھاتے۔ میں اپنے شعبے والوں کی بات کر رہا ہوں، نہ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار کی روٹیاں تم نے لگائی ہوتی، نہ آج تمہیں ان کے سامنے یہ شرم آتی کہ میں کیسے کہوں یہ تو ہر جمعرات میرے گھر کھانا بیچتا ہے۔ تم نے تو خود اپنے آپ کو کمی بنا رکھا ہے، بھیک مانگنے والا بنا رکھا ہے، رب نے تو تمہیں عظیم سے عظیم تر شعبہ عطا فرمایا ہے، تمہیں خود ہی عقل نہیں ہے، جو ایسا کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہر بندے کی جیب پہ تمہاری نگاہ جس طرف وزن دیکھا وہیں جھک گئے، یہ علماء یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، عیسائی اور یہودی علماء یہی کچھ کرتے رہے ہیں، قرآن مقدس میں باقاعدہ یہ سارے اصول موجود ہیں۔ تم مصطفیٰ کریم کی امت کے علماء، اور تمہیں بخاری میں مصطفیٰ کریم نے اپنا خلیفہ قرار دے رکھا ہے، یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے تمہارا کہ تم اس کو ذلیل کرنے پہ تل گئے ہو دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر۔ اندازہ لگائیں آپ، ان سے یہ ضرور پوچھا جائے گا تم نے مسلمانوں کو حق بات کیوں نہیں کی تھی، تیرے پاس 100 بندہ جمعے کو آتا تھا، 200 بندہ آتا تھا، 1000 بندہ آتا تھا، تو مختلف علاقوں میں جاتا تھا، صرف اس لیے نہیں حق آتا فلاں نہ ناراض ہو جائے، یہ پھر دین کی تبلیغ کا تو نے حق ادا تو اللہ کی رضا کے لیے،
حق بات جہاں تجھے سمجھ آئے کہ یہ مسئلہ غلط ہوا ہے، جہاں تک تیری وساطت ہے، پھر اس کو جیسے ہی آسان انداز میں تجھے موقع ملے اس پہ کلام کر، تاکہ قیامت کے دن نہ ادھر سے سوال ہو نہ یہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو۔ آج جن کو تو خوش کر کے سیدھی باتیں نہیں بتاتا نا، روایات ہیں قیامت کے دن یہی تیرے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، یا اللہ اس سے پوچھ، اس کے اوپر ہمارا حق تھا، اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا تھا۔ وہ چلائے گا، روئے گا۔ باپ کے بارے میں یہی حدیث ہے، شوہر کے بارے میں یہی حدیث ہے، امت کے امام کے بارے میں یہی حدیث ہے۔ یا اللہ ساری زندگی انہی کے لیے کماتا رہا ہوں، یہ بچی، یہ بیٹے، میرے بچیاں آج میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑی ہیں، ان سے پوچھو ہمارے حقوق نہیں ادا کیے۔ تو پتہ ہے اس وقت اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ فرمائے گا تم بھی بتاؤ کون سا حق کس نے تمہارا مارا؟ حالانکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو پتہ پھر اولاد کیا جواب دے گی؟ آج فقط اولاد کو انجینئر اور ڈاکٹر اور وکالت کے خواب دکھانے اور دیکھنے والوں، اولاد اس دن کہے گی اس سے پوچھ، اس نے غیروں کا علم پڑھا کے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اب ان کو پڑھا سکتا ہوں، لیکن میرے باپ نے مجھے قرآن تو نہیں پڑھایا، مجھے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اگر میرے باپ کی کوشش جیسے پیسے کمانے کے کورسز پہ تھی، اتنی ہی کوشش، چلو زیادہ نہ، حالانکہ چاہیے تو زیادہ تھی کہ یہ اللہ کا دین تھا، اتنی کوشش اگر میرا باپ میرے ساتھ کرتا، یا اللہ تو میں آج اس حالت میں نہ کھڑا ہوتا، میں پرہیزگار و متقی لوگوں کے زمرے میں آج کھڑا ہوتا۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہی پیدا ہوتا ہے، انجینئر ہی پیدا ہوتا ہے، فلاں 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 شعبے کا ماہر ہی پیدا ہوتا ہے، دنیاوی شعبوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کو کس کی کوشش سے یہ شعبے اور یہ ڈگریاں ملتی ہیں؟ تسلی سے اور حوصلے سے کلام ہے۔ کس کی کوشش سے سب کچھ نصیب ہوتا ہے؟ اگر یہی والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بنانے پہ کوشش کرتے تو کیا خیال ہے پھر بندے کی زندگی میں تبدیلی نہ آتی؟ حالانکہ اس کی فطرت میں یہ رکھا بھی گیا ہے، اچھے کام کرنا انسان کی فطرت میں، مسلمان کی فطرت میں رکھا بھی گیا، وہ رکھا نہیں گیا تھا، وہ آپ کی کوشش سے جو اس کے اندر پاور نہیں تھی وہ آ گئی، جو پہلے سے ہی شمع روشن تھی، آپ نے تو تھوڑا سا مزید تیل ہی ڈالنا تھا۔ وہ کام ہم نہ کر سکے، اور جس کا سرے سے کوئی وجود نہیں تھا اس ساری شمع کو نئے سرے سے ہم لے آ سکے، تو معلوم ہوا یہ ہماری ہی کوتاہی ہے۔ اسی لیے تو پھر کل کو وہ گریبان پکڑیں گے۔ اسی طرح جس عالم کے ساتھ جتنی قوم وابستہ ہے، میرے شعبے کے تمام غیور علماء، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، چھوڑ دو دنیا کی غرضیں، دنیا کے اغراض ختم کر دو۔ یہ دنیا داری اور دنیا والے آپ کو نہیں بچا سکتے، آپ کو خالق نہیں بچانا ہے۔ آپ اگر بچنا چاہتے ہیں، آپ کا شعبہ تمام مسلمانوں سے بڑا اہم ہے، جہاں آپ لوگوں کی نیکیاں کئی گنا بڑھتی ہیں عمل میں، وہیں اگر اونچ نیچ ہے تو پھر وبال بھی عام لوگوں سے آپ لوگوں پہ کئی گنا زیادہ ہوگا۔ ایک عالم کا جماعت چھوڑنا اور ایک غیر عالم کا جماعت چھوڑنا ہے تو دونوں ہی گناہ، لیکن گناہ میں زمین و آسمان کا فرق کھڑا ہے، کیونکہ یہ عالم شریعت ہے، یہ عالم شریعت ہے۔ ایک اس کے علم کی وجہ سے گناہ بڑھا، دوسرا اگرچہ عالم اور مرشد کوئی بھی ہو، حقیقت میں شریعت کی نظر میں جو صحیح طور پہ ہر شخص کے لیے مرشد کی ضرورت ہے وہ ہوتا ہی بعمل عالم دین ہے، جس کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دیتے ہیں وہ لازم نہیں ہے۔ جو آپ کے علاقے میں مستند شریعت کا ماہر عالم اور برحق اور بعمل، یہ سب سے بڑا مرشد حق ہے۔ پڑھیں آپ اپنے علماء کی کتب، ائمہ کی کتب پڑھیں۔ اس نے تو سال کے بعد، اکثر کی بات عرض کر رہا ہوں،
صرف نذرانی وصول کرنے کے لیے آنا ہے، وہ کیسا مرشد ہے؟ حالانکہ مرشد ارشد یرشد ارشاد فہو مرشد، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہی ہے دین پہ چلانے والا، دین پہ۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے یہی سوال ہوتا کہ ایک بندے کا یہ مرشد نہیں ہے، یہ میری طرف دیکھیں، وقت نہیں ہے، یہ جس کے ہاتھ میں اس نے جا کے ہاتھ دیا ہو، کیا اس کا مرشد شیطان ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا شریعت میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ بیٹھے ہیں آپ، اٹھ تو نہیں گئے تصورات کی دنیا میں۔ ہمیں لوگوں نے آج تک یہی ڈوز پلائی ہے، جنہوں نے ہمیں اپنا ذہنی غلام بنا رکھا ہے، نسل در نسل ہمیں جھکو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مسلمان نسل در نسل آزاد پیدا ہوا ہے، یہ کسی کا غلام اگر ہے تو مصطفیٰ کا غلام ہے، اگر ہے تو رب کی شریعت کا غلام ہے۔ جن کا اپنا شریعت پہ عمل نہیں ہے وہ نسل در نسل ہمیں اپنا غلام بنائے آ رہے ہیں، اور ہمیں سمجھاتے یہ ہیں جس نے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اس کا مرشد اور رہبر اور رہنما شیطان ہے۔ آؤ میں اپنی ساری زندگی تمہارے جیسے 2 نمبر لوگوں کی جوتیاں اٹھانے کا چیلنج پیش کر رہا ہوں۔ کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دو جس نے تمہارے جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا تو اس کا رہبر اور رہنما شیطان ہے۔ میں یہ منصب بھی چھوڑ دوں گا، ساری زندگی تیری جوتیاں اٹھاؤں گا۔ ہوگی تو لے آئے گا، ہے ہی نہیں حدیث۔ فرمایا ہاں، جس کا کوئی مستند عالم راہبر اور رہنما نہیں، جو کسی عالم سے راہبری نہیں لیتا، رہنمائی نہیں لیتا، فرمایا اس کا راہبر ابلیس اور شیطان ہے، اس کا راہبر ابلیس اور فرمایا ان علماء کا راہبر ائمہ کا کلام ہے۔ ظاہر ہے ڈائریکٹ میں آیت کو نہیں سمجھ سکتا جب تک میں کسی مفسر قرآن کے پاس نہیں جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ میں حدیث کی وہ ساری جو رموز و اسرار ہیں ڈائریکٹ میرے جیسا حدیث کا طالب علم نہیں سمجھ سکتا، جو کہ امام بخاری نے مجھے سمجھایا، مجھے اب وہاں جانا پڑا، جو کہ امام مسلم نے مجھے سمجھایا، جو کہ امام احمد بن حنبل نے مجھے سمجھایا، جو کہ امام شافعی نے مجھے سمجھایا، امام مالک نے سمجھایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں سمجھایا۔ ہماری وہاں تک رسائی اللہ کریم نے ان لوگوں کو بہت اونچے علوم عطا فرمائے۔ تو علماء وقت اپنے سے پیچھے والے ائمہ کے کلام کی طرف جاتے ہیں اور وہ مصطفیٰ کریم کے کلام کی طرف جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم رب کے کلام کی شرح عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح چلتا ہے دین کا سسٹم، اس طرح چلتا ہے۔ فرمایا اگر وہ ادھر نہیں آتا تو ظاہر ہے پھر وہ شریعت سے نکل گیا، تو پھر اس کا راہبر اور رہنما کون ٹھہرا؟ شیطان ٹھہرا۔ فرمایا لوگوں، اسلام فریاد کر رہا ہے کس چیز کی؟ کہ جہاں تک آپ کی وساطت ہے کم از کم مصطفیٰ کریم کی شریعت کو لے آؤ اپنے آپ پر، اپنے گھر پر۔ اور ظاہر انفرادیت کو جب جمع کیا جاتا ہے تو یہی معاشرہ بنتا ہے۔ جب ہر جگہ یہی نظام ہوگا تو معاشرہ خود بخود ہی درست ہو جائے گا۔ معاشرہ خود بخود ہی، آپ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے امام کے گھر جو ہے جناب والا کیبل چلتی رہی ہے، آپ نے جا کے اس کیبل کو گھر سے نکالا ہی نہیں۔ آپ سے یہ اللہ نہیں پوچھے گا، مجھ سے اللہ کریم یہ نہیں پوچھے گا آپ کے فلاں مقتدی کے گھر کیا چلتی رہی ہے، فلاں مقتدی نے شادی کی تو سارا فنکشن یہود و نصارہ کی سیرت پہ کر دیا، فلاں موقع پہ غلط کام کیے۔ مجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ امام اور عالم ہونے کے حیثیت سے اتنا ضرور ہوگا تو نے ان کو بتایا تھا یہ گناہ ہے۔ اور اللہ کے فضل سے جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے اس طرح کے اپنی وساطت کے اعتبار سے جتنی اللہ نے مجھے عقل عطا کی ہے اس کے اعتبار سے میری کوشش ہی ہر وقت یہی ہوتی ہے کہ آپ کو یہی بتاؤں کہ یار یہ اسلام ہے، یہ خلاف شرع ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آج گواہی کو دے تو میری جان چھوٹ گئی۔ اب جس نے کیا وہ جانے، پھر دیکھیں گے کیسے جواب دے پاتا ہے۔
اسلام یہی فریاد کر رہا ہے، اسلام کو ہم سے پیسوں کی حاجت نہیں ہے، نہ کوئی اسلام ایک شخصیت کا نام ہے کہ وہ کہ میں غریب ہو گیا مجھے پیسے دو۔ اسلام فریاد کر رہا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے قانون پہ عمل کرو، جو اللہ نے دین بھیجا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور فرمایا ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے پہلے گزر گئے، ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے پہلے گزر گئے، جو تمہارے ہی جیسے انسان تھے لیکن ان کے شب و روز اللہ کی عبادت میں بسر ہوا کرتے تھے، ان کی خوشی غمی کا ہر نظام اللہ کی شریعت کے مطابق ہوا کرتا تھا، وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے، وہ کماتے تھے، جو بھی کرتے تھے وہ شریعت کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھتے تھے۔ جو ان کو باہر لے جانا چاہتا تھا وہ اس کو کہتے تو ہی سائڈ پہ ہو جا، تیری وجہ سے ہم رب کو ناراض ہے۔ فرمایا ان کو دیکھو، وہ انسان نہیں تھے، انہوں نے زندگیاں بسر نہیں کی، کیا وہ مر گئے تھے؟ آج جو ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے، اگر یہ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یقین جانے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے نا جو پراپر آ رہے ہیں، شیخ کے دروس میں کئی ماہ سے تو ہم چلا رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے کیے ہوئے خطبات آپ کو سنا رہے ہیں کئی ماہ سے، وہ پیچھے سن بھی چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب معاملہ آ جائے نا بندے اور اللہ کا کہ اب اس کو راضی رکھوں یا رب کو، فرمایا تو سوچا ہی نہ کر یہ کون ہے، تو نے صرف ایک ہی سوچ رکھنی ہے میں نے اپنے رب کو ہی راضی کرنا ہے، میں نے اپنے، فرمایا یہ سوچا ہی نہ کر۔ آج یہ ہمیں لوگ جملے میں نے تو سنے، آپ کو پتا ہوگا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں کفر ہی نہ بن جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا کہتے ہیں کہ دین سے دنیا رکھنا اس زمانے میں مشکل ہو گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، دین سے دنیا رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ صریح کفر ہے، دین سے زیادہ ضروری دنیا کو رکھنا، یہ صریح اسلام کی مخالفت ہے۔ کتنی آیات کو جھٹلا دیا ہے اس شخص نے، کتنی احادیث طیبہ کو جھٹلا دیا ہے۔ تیری عقل صرف اتنا ہی کام کرتی ہے ایک بندے کو راضی کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے دین سے زیادہ ضروری ہے دنیا داروں کو راضی رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے تو یہ حکم لگا رہا ہے رب ناراض ہو جائے خیر ہے، بندے کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے آپ نے بھی ایسے کلمات کسی سے سنے، میں نے تو سنی، کہتے دین سے زیادہ ضروری ہے دنیا داروں کو راضی رکھنا۔ یہ دنیا داری زیادہ ضروری ہو گئی ہے، اور کس کے حق میں؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہے۔ چلو کافر جو یہ جملے بولے وہ تو ہے ہی بدبخت، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ شروع سے عبادت کا مستحق فقط، نہ کبھی عبادت کا اللہ کے سوا کوئی مستحق تھا نہ ہے نہ کسی صورت ہو سکتا ہے، اسی لیے تو جگہ بجگہ قرآن میں آیا اللہ وحدہ لا، اس کا مطلب یہی ہے۔ تمام انبیاء نے یہی تبلیغ کی ہے، تمام رسول نے یہی دین کا پیغام پہنچایا ہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کتنی بار ہوا جانوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کیے، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، دوڑی دوڑی آپ کو سجدہ ریز ہو گئی۔ کتنی بار ہوا درختوں نے آ کے آپ کو سجدے کیے، کتنی بار ہوا پتھروں نے آپ کو سلام کیے۔ تو ایک جگہ ایک بکریوں کے ریوڑ نے آ کے سجدہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، وہ چر رہی تھی تو ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم آج یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو رب نے اپنے حبیب کی پہچان یار ہر چیز کو عطا فرمائی ہے۔ وہ بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، دوڑی دوڑی آتی ہیں، مصطفیٰ کریم کے مبارک قدموں پہ سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا نا، کیونکہ سرکار کا سچا غلام ہے، رہ نہ سکے، عرض کی یا رسول اللہ ہذہ البہیمہ، یہ تو جانور ہیں، ان کے اندر کوئی عقل نہیں، کوئی شعور نہیں ہے، یہ آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ وَنَحْنُ، ہم یا رسول اللہ عقل بھی رکھتے ہیں، وَنَحْنُ نَعْقِلُ، ہم عقل بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، ان جانوروں سے ہم
ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کی ذات کو ہم بھی سجدہ کریں، تو تاریخی کلمات مصطفیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ فرمایا ابو بکر یہ جانور ہیں، یہ حیوان ہیں، ان پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، آپ انسان ہیں، آپ پہ شریعت لاگو ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں، میں تجھے کیسے اجازت دے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، تمام رسولوں سے افضل و اعلیٰ ذات موجود ہے، اور انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات سجدہ کرنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ جواب ملتا ہے ابو بکر جائز ہی نہیں ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ آج نہ پتہ ہے اس مزار میں کون ہے، نہ اس کے کردار کا پتہ، نہ اس کی سیرت کا پتہ۔ آج لولے لنگڑوں کو جا کے تم سجدے کرتے ہو اور پھر سمجھتے ہو ہم دیندار ہیں، پھر سمجھتے ہو ہم توحید پرست ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے سوا کسی کو تعظیمی سجدہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس پہ اللہ کی لعنت اترتی ہے اور وہ شخص جہنمی ہے۔ آؤ میں تمہیں فقیر تمہیں بخاری مسلم سے کتنی حدیثیں درکار ہیں میں نکال کے دیتا ہوں۔ فرمایا جو کسی کے مزار پہ جو کسی زندہ کو سجدہ کرے میرا رب اس پہ لعنت بھیجتا، رسول پاک کی حدیث۔ آج ہماری حالت اتنی گر گئی ہے، جب آپ کے ہاں ایسے کلام کیے جاتے ہیں تو بہت سارے باہر جا کے انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ رسول پاک کا فرمان حق سنا رہا تھا، یہ آپ کے ٹکڑوں کا بھکاری نہیں تھا کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا۔ اللہ کے فضل سے کہ آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے توڑ موڑ کے کہے ٹھیک ہی ہو رہا ہے۔ کبیرہ گناہ کو جو ٹھیک ہے وہ تو خود اسلام سے خارج ہے۔ کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول پاک جس پہ لعنت فرما رہے ہیں ہم کہیں جی ٹھیک ہے، آپ طواف کریں مزاروں کا، ہم کہیں ٹھیک ہے۔ کیوں؟ طواف فقط کعبۃ اللہ کا ہو سکتا ہے، کسی مزار کا طواف کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے کے شرعی طریقے موجود ہیں، جائیں آپ قرآن پڑھیں، جو آپ کو اوراد وظائف آتے ہیں پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مالک اس کا ثواب تیرے نیک بندے کو بھیجتے ہیں، کون کہے گا اس کو گناہ؟ لیکن جب غلط کام ہوں گے تو ہر ایک جس کو سمجھ ہے وہ تو کہے گا نا کہ یہ کیا ہے۔ آخری جملہ فرمایا اب تو ایسے ہی لگتا ہے گویا وہ بندے ہیں ہی نہیں۔ یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، اب تو ایسے لگتا ہے گویا وہ بندے ہیں، بندے، لیکن فرمایا وہ نہیں ہے جو اللہ کے حکم کو ہر حال میں مقدم رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کوشش کرو اپنے آپ کو رسول پاک کی شریعت کی طرف لے آؤ۔ جو میرے آقا کی شریعت ہے وہی برحق ہے، وہی سچ ہے، وہی مذہب ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی اسلام ہے، وہی اللہ تک پہنچنے کا۔ اس کے بغیر جو باقی کہانیاں ہمیں سنائی گئی یا سنائی جاتی ہیں، یقین جانیں ان سے بندے کو اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ، جو رسول پاک نے راستے دیے وہی وہاں تک لے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا بندہ کیسے پہنچتا ہے، تو پھر آپ نے ہی بتانا کہ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب رسول پاک کی شریعت سیکھنے کی توفیق دے اور حق سن کے اس پہ عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ہم شریف 3 مرتبہ